الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اسلامی اور دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعہ سے پہلے جو خطبے آپ کے سامنے تسلسل کے ساتھ پیش کیے گئے تھے، ان میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اہم حالات اور واقعات اور ان کی زندگی کے وہ گوشے جن میں ہمارے لیے عبرت کا، نصیحت کا ساز و سامان ہے، مختصر انداز میں کچھ باتیں پیش کی گئی تھی. اور جو اصل بات تھی جس کے لیے آپ کو اتنا طویل انتظار کرنا پڑا ہے، وہ اصل بات میں آج کے خطبے سے شروع کرنے جا رہا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو آخری بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ امام شافعی کے ایک جلیل القدر شاگرد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاذ محترم کی کس قدر تعظیم کرتے تھے، کس قدر ان کے علم کا احترام کرتے تھے، اور کس قدر امام شافعی کے علم پر ان کا اعتماد تھا کہ اگر کسی مسئلے میں قرآن و سنت کی کوئی دلیل ان کو نہیں ملتی تھی تو امام شافعی کے فتوے کے مطابق فتویٰ دے دیا کرتے تھے. اتنا اعتماد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے علم پر تھا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. اس کے بعد امام شافعی کا اور ان کی زندگی کا جو سب سے عظیم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے زمانے میں، ایسے دور میں، ایسے وقت میں جب لوگوں کی بڑی تعداد، مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ چکی تھی، دور ہو چکی تھی، لوگوں کے سامنے سوائے اپنے امام
یا اماموں کے جو شاگرد ہوئے ان کے اقوال کے علاوہ دین کے نام پر کوئی چیز ان کو نہیں سنائی دیتی تھی. جتنے بھی درس و دروس ہوا کرتے تھے اور دینی مسائل بیان کیے جاتے تھے، کوئی بھی یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا کہ یہ کہہ سکے کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اس کی دلیل قرآن و حدیث سے یہ ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تجدیدی کارنامہ ہے. انہوں نے محسوس کیا کہ اس امت کے افراد اتنے کم عرصے میں اپنے اصل دین سے ہٹ چکے ہیں. اصل دین کیا ہے؟ اصل دین اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں کوئی مستقل بذات نہیں ہے، سب اسی کتابیں. لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی روایت کے اصول اور ضابطے مقرر فرمائے اور اس سلسلے میں ایک مستقل کتاب تصنیف فرمائی جسے علماء کرام الرسالہ کے نام سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو روایت کرنے کے اصول کیا ہوں گے، ضابطے کیا ہوں گے، کب حدیث رسول قبول کی جائے گی، کب قبول نہیں کی جائے گی. اور قیامت تک جب تک یہ علم موجود ہے دنیا کے اندر، امام شافعی کا احسان دنیا کے مسلمان نہیں بھول سکتے. امام شافعی نے یہ طے کیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث ثابت ہو جائے، اس کی روایت کرنے والا چاہے ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، ایک ہی فرد کیوں نہ ہو، اگر اس کی سند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک صحیح ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا. جبکہ اس سے پہلے ائمہ کے ماننے والوں نے کچھ ایسے ضابطے مقرر کر لیے، کہا کہ اگر ایک ہی شخص اس حدیث کو روایت کرنے والا ہے، اگرچہ وہ ثقائی کیوں نہ ہو، خبر واحد ہے، اگر وہ حدیث قیاس کے خلاف ہو جائے تو ہم قیاس پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل نہیں کریں گے. امام شافعی کے استاد، سب سے بڑے استاد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ایک شخص کی روایت کی ہوئی حدیث کو قبول کرنے کے لیے یہ شرط قرار پائی کہ اگر اہل مدینہ کا عمل اس کی تصدیق کرتا ہے تو ہم قبول کریں گے، ورنہ قبول نہیں کریں گے. لیکن امام شافعی نے آ کر ان سارے اصول اور ضابطوں کو جو اس سے پہلے مقرر کیے لوگوں نے، اس کے سلسلے میں یہ فیصلہ سنایا کہ یہ سب غلط ہے. اصل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی حدیث ہے. روایت کرنے والا ایک ہی شخص کیوں نہ ہو، اگر وہ قابل اعتبار ہے محدثین کے نزدیک تو اسی کی بات مانی جائے گی. یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا تجدیدی کارنامہ ہے. اور اس سلسلے میں امام شافعی نے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر ایک مستقل باب قائم کیا ہے اور اس میں 28 اسباب ایسے ذکر کیے ہیں، دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر مسلمان پر لازم ہے اور واجبی ہے. میں ان میں سے کوئی ایک ذکر نہیں کروں گا، اس لیے کہ ساری باتیں ہم سنتے رہتے ہیں. میں جو چیز ذکر کرنا چاہتا ہوں، جو چیز میں نے اب تک امام صاحب کے تعلق سے تلاش کی ہے، وہ یہ ہے کہ سنت کی، اللہ کے رسول کی سنت اور آپ کی حدیث کی عظمت امام شافعی کے دل میں کتنی تھی. امام شافعی کی انہی اقوال میں سے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ما من احد الا وتذهب علیہ سنت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتعزب عنہ. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس امت میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے
جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ چھوٹ جائے، اس سے مخفی نہ رہ جائے۔ اس امت میں کوئی بھی اتنا بڑا عالم نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا مجتہد نہیں ہے جس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں، ساری سنتیں موجود ہوں، یا ساری حدیثوں کا علم اس کے پاس موجود ہو۔ کوئی ایسا شخص نہیں ہے۔ سب سے پہلے امام شافعی نے ان لوگوں کے شبہات میں سے جو لوگ حدیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں، حدیث رسول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جب بھی کسی مسئلے میں کوئی واضح، کوئی صحیح حدیث پیش کی جاتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ حدیث کو رد کرنے کے لیے، یہ سب سے بڑا شبہ ہے لوگوں کا، کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس بھی یہ حدیث رہی ہوگی، ہمارے امام کو بھی اس حدیث کا علم ہوا ہوگا، ان تک یہ حدیث ضرور پہنچی ہوگی۔ امام شافعی نے سب سے پہلے تو اس شبے کو ختم کیا ہے کہ لوگ اپنے دماغ سے یہ بات کھرچ کے پھینک دیں کہ ہمارے امام کے پاس بھی ساری حدیثیں موجود تھیں، اور میں نے اسی منبر سے ثابت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مسائل میں نے ذکر فرمائے تھے کہ امام صاحب کے پاس حدیث رسول نہیں پہنچی، اس کے نتیجے میں انہوں نے اجتہاد کیا، یا حدیث رسول پہنچی تو ایسے واسطے سے نہیں پہنچی جو صحیح تھا ان کے نزدیک، اور انہوں نے اجتہاد کیا، اجتہاد امام صاحب کا حدیث کے خلاف ہو گیا، اور امام صاحب کے ماننے والوں میں سے بہت سے منصفین ایسے ہیں جنہوں نے ذکر کیا ہے کہ امام صاحب نے اس مسئلے سے رجوع فرما لیا جب ان کے پاس حدیث پہنچ گئی، بعد میں حدیث پہنچ گئی تو رجوع فرما لیا۔ ان کے شاگرد ہیں امام ابو یوسف، امام محمد ابن حسن الشیبانی رحمہ اللہ، انہوں نے امام صاحب سے کتنے مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ کیوں اختلاف کیا؟ اختلاف کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ ان کو حدیث رسول پہنچ گئی، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ حدیث نہیں پہنچ سکی۔ امام مالک کا میں نے تذکرہ کیا تھا، ان کے مسائل میں نے ذکر کیے تھے، ان کے پاس حدیث رسول نہیں پہنچی، اور اس کے نتیجے میں ان کا اجتہاد غلط ہوا اور انہوں نے رجوع فرمایا۔ یہ تیسرے امام ہے جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، اور ان تین اماموں سے پہلے میں نے اس امت میں جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے راشدین ہیں اس امت کے۔ اللہ کے رسول کے بعد اگر سب سے اونچا مقام اگر کسی کا ہے اس امت میں تو وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ لیکن ابو بکر کو بھی ساری حدیثیں نہیں پہنچ سکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فیصلہ غلط ہو گیا۔ معمولی صحابہ نے رہنمائی فرمائی کہ میرے پاس اللہ کے رسول کی یہ حدیث موجود ہے، ابو بکر نے اس سے رجوع کر لیا۔ یہی طریقہ حضرت عمر کا رہا، یہی طریقہ حضرت عثمان کا رہا، یہی طریقہ حضرت علی کا رہا، یہی طریقہ حضرت معاویہ کا رہا، اور بعد میں جو صحابہ ان کے بعد آتے ہیں ان کا بھی یہی طریقہ رہا کہ اللہ کے رسول کی کوئی صحیح حدیث پہنچ گئی، اس کو کوئی سنت معلوم ہو گئی تو اپنی بات سے فوراً رجوع کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مقدم کیا ہے۔ یہ اصل دین ہے، اصل شریعت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے اس شبہ کو ختم کر دیا، لوگ یہ بات بھول جائیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے امام کے پاس بھی یہ حدیث رہی ہوگی، ان کو بھی پہنچی ہوگی۔ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس امت میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اور اگر مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ کس کا علمی مقام اونچا ہے، دلیل اور حجت کو دیکھا جاتا ہے کہ دلیل کس کے پاس ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس کے پاس ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے۔ آپ کو میں پھر سے یاد دلاتا ہوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، ان میں اگر آپ سے میں پوچھوں اور سوال کروں کہ کون افضل ہے، کس کا مقام سب سے اونچا ہے، اگر صحیح معنی میں ہم کچھ بھی اسلام کی سدھ بدھ رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، جانتے ہیں، ایمان والے ہیں، تو یہی کہیں گے کہ ابو بکر کا مقام سب سے اونچا ہے۔
اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ اس کے بعد عمر کا ہے، عثمان کا ہے، علی کا ہے. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے مناظرہ کرتے ہوئے کہا، حج تمتع کے سلسلے میں کہا کہ ابو بکر اور عمر حج کرنے کی جو یہ قسم ہے اس سے منع فرمایا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے ابن عباس نے کیا جواب دیا؟ ابن عباس کا کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے مقابلے میں؟ یہ صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہے، لیکن ابو بکر کے برابر تو ان کا مقام نہیں ہے. لیکن ابن عباس نے کہا یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء، مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے کہ آسمان سے کہیں پتھر نہ نازل ہو جائے تمہارے اوپر. کس لیے آسمان سے پتھر نہ نازل ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت کے نتیجے میں آسمان سے آپ کے اوپر پتھر نازل ہو سکتے ہیں. اور کہا کیوں؟ کہا تقولون قال ابو بکر و عمر، کہتے ہو کہ ابو بکر نے ایسا کہا ہے، عمر نے ایسا کہا ہے. وانا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے. کس کا مقام زیادہ اونچا ہے؟ ابو بکر کا، عمر کا، یا حضرت ابن عباس کا؟ لیکن دلیل کس کے پاس تھی، حجت کس کے پاس تھی، کس کی بات صحیح؟ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بات صحیح ہے. اور اتنا ہی نہیں، اور بھی صحابہ کے ساتھ یہ مسئلہ درپیش آیا ہے. ابن عمر جلیل القدر صحابی ہیں، اور جلیل القدر صحابی کے بیٹے ہیں. حضرت عمر کے بیٹے ہونے کا شرف حاصل ہے. اللہ کے رسول نے جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. لیکن ابن عمر سے کسی نے کہا، پوچھا کہ حج تمتع کے سلسلے میں آپ کا کیا حکم ہے، کیا فرماتے ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ طریقہ ہے، آپ کی سنت سے یہ چیز ثابت ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کے ابا جان تو اس سے منع فرماتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بیٹے نے کیا جواب دیا. کہا ایتبع امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام یتبع امر عمر. کہا کہ کیا اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع کی جائے گی یا عمر کی اتباع کی جائے گی، میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تو اس شبہ کا خاتمہ فرمایا. جو لوگ حدیث کو یہ کہتے ہوئے رد کر دیتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس بھی اس حدیث کا علم رہا ہوگا، پہنچی ہوگی یہ حدیث، تو یہ لوگ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں. کوئی امت میں ایسا نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا فرماتے ہیں دیکھیں، کہتے ہیں مہما قلت من قول او اصلت من اصل فیہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف ما قلت فالقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو قولی. کہتے ہیں کہ میں جو بات بھی میں نے کہی ہے، جو مسئلہ بھی میں نے بیان کیا ہے، یا میں نے کوئی قاعدہ بنایا ہے، کوئی اصول بنایا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ میری کہی ہوئی بات میرے بنائے ہوئے اصول اور قاعدے کے خلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو جائے تو کس کی بات مانی جائے گی؟ کہتے ہیں فالقول ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کیا جائے گا، آپ کی سنت، آپ کی حدیث پر عمل کیا جائے گا. اور کہتے ہیں کہ وہ قولی، لوگ یہ سمجھے کہ وہی میرا بھی قول ہے. میری تنبیہ تقلید مت کرنا اور میرے قول پر یہ کہتے ہوئے نہ ڈٹے رہنا کہ ہمارے امام صاحب کو بھی یہ حدیث پہنچی ہوگی. اور اسی تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا قول ہے، کہتے ہیں اجمع المسلمون على ان من استبانت له سنة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل له ان يدعاها لقول احد. امام شافعی کہتے ہیں سارے مسلمانوں کا اجماع ہے، اتفاق ہے
کسی نے اس بات سے اختلاف نہیں کیا. کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہوئی حدیث اور سنت واضح طور سے ثابت ہو جائے، لم يحل له ان يدعها لقول احد، لہذا اس کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں ہے کہ وہ کسی کے قول کی وجہ سے یہی نہ کہے گا کہ ہمارے امام صاحب کا قول اس کے خلاف ہے، ہمارے فلاں عالم کا قول اس کے خلاف ہے. لہذا ایسی صورت میں کس پر عمل کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کی حدیث پر عمل کرنا ہے. کہنے والا کوئی بھی ہو، کتنا بڑا انسان ہو. اور اسی تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں ربیع ابن سلیمان، کہتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقولوا بسنت رسول اللہ. کہتے ہیں کہ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں اور جو مسائل بیان کیے ہیں اپنی کتابوں میں، میری کتابوں میں اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف اگر کوئی بات مل جائے، فقولوا بسنت رسول اللہ، لہذا تم اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنا، میری لکھی ہوئی بات پر عمل نہ کرنا. وَدَعُوا مَا قُلْتُ، اور جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو چھوڑ دینا. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَفِي رِوَایَةٍ فَاتَّبِعُوهَا وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ قَوْلِ أَحَدٍ، کہا کہ اللہ کے رسول کی سنت ہی کی پیروی تمہارے لیے لازم ہے، میری تقلید اور میری پیروی تمہارے اوپر لازم نہیں ہے، تمہارے اوپر اللہ کے رسول کی اتباع لازم ہے. وَلَا تَلْتَفِتُوا إِلَىٰ قَوْلِ أَحَدٍ، اور اس تعلق سے کسی کے قول کی طرف متوجہ مت ہونا، کتنا ہی بڑا کہنے والا ہو، ابو بکر ہو، عمر ہو، علی ہو، عثمان ہو، اور ائمہ مجتہدین میں سے کوئی بھی شخص ہو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابت ہو جائے تو اسی پر عمل کرنا ہے، کسی اور کے قول کی طرف متوجہ نہیں ہونا ہے. یہ امام شافعی کا قول ہے. اور آگے جو مشہور قول ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم نے سنا ہو، اور کئی ائمہ کی طرف اس قول کی نسبت ہے، امام شافعی کی طرف بھی اس قول کی نسبت کی گئی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے. صحیح حدیث کسی مسئلے کی لوگوں تک مل جائے، پہنچ جائے، اور امام شافعی کا قول اس حدیث کے خلاف ہو، لہذا امام شافعی کہتے ہیں کہ وہ میرا مذہب نہیں ہے، وہ میرا قول نہ سمجھنا. میرا مذہب، میرا قول وہ ہے جو اللہ کے رسول کی صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، میرے قول پر نہ جمے رہنا. اور دوسری روایت ہے اسی کے تعلق سے، کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فاضربوا بقول عرض الحائط، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث مل جائے تو میرے قول کو دیوار پر مار دینا، یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں. اور کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد محترم کو احمد ابن حنبل کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ حدیث رسول کو کتنا اونچا مقام دیتے تھے. کہتے ہیں کہ امام شافعی نے ہم سے کہا، یہ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، کیا کہا ہے امام شافعی نے اپنے شاگرد سے؟ کہا ہے اما انتم فاعلم بالحدیث والرجال منی. ایک استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ جہاں تک تمہاری بات ہے تم حدیث رسول کے مجھ سے زیادہ بڑے عالم ہو، اور حدیث کی روایت کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے سب سے بڑے عالم تم ہو میرے نزدیک، مجھ سے زیادہ جانتے ہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا، اور جب کوئی حدیث صحیح ہو جائے فَعَالَمُونِ بِهِ، لہذا مجھے بتلانا، مجھے خبر دینا اس کی کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، جو بھی ہو جائے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ قطع اس سے نظر کہ وہ حدیث
یا حدیث کی روایت کرنے والے کہاں کے ہیں؟ کہتے ہیں کوفین او بصرین او شامین. وہ حدیث کوفی ہو، بصری ہو، شامی ہو، یعنی اس کی روایت کرنے والے چاہے کوفہ سے ان کا تعلق، چاہے بصرہ سے ہو، یا چاہے شام سے تعلق ہو روایت کرنے والوں کا، کہیں دنیا کے کسی گوشے سے روایت کرنے والا شخص ہو. یہاں علماء نے لکھا ہے کہ امام شافعی نے یہ نہیں کہا کہ چاہے وہ حجازی ہو، حجازی مکہ اور مدینہ کی حدیثوں کا علم امام شافعی کے پاس موجود تھا، وہاں کے اساتذہ سے انہوں نے علم حدیث حاصل کیا تھا، اس لیے یہ بات نہیں کہی گئی. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث روایت کرنے والا دنیا کے کسی بھی گوشے سے تعلق رکھتا ہو، مجھے بتلانا آ کر، لہذا میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ امام شافعی کا مطلب ہے. حتی اذهب الیہ اذا کان صحیحا، کہ تاکہ میں اللہ کے رسول کی اس حدیث پر عمل کر سکوں. لیکن ہمارا آج کل حال کیا ہے؟ ہماری کیا کیفیت ہے؟ ہمارے درمیان اگر اس طرح کی کوئی بات آتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اب ایسے لوگ ہیں، موجود ہیں جو حدیث رسول کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، اور یہ بات کہنے کی جرات نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر اس کے باوجود ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان جو یہ کہہ دیتے ہیں، برملا کہتے ہیں کہ اگر اس حدیث پر ہمارے امام نے عمل نہیں کیا ہے تو ہم بھی عمل نہیں کریں گے. آپ کا امام کہتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی انسان سے، مسلمان ہے، حدیث رسول روایت کر رہا ہے، صحیح ثابت ہو جائے تو میں عمل کروں گا، اور ان کے ماننے والے یہ کہیں کہ ہمارے امام نے اگر حدیث پر عمل نہیں کیا ہے تو ہم نہیں کریں گے. کس قدر افسوس کی بات. امام ہر حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا کہ آج میں ایک بات کہتا ہوں، کل میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں. ہر بات میری نہ لکھا کرو، ہر بات میری اپنے اوپر لازم نہ کر لیا کرو. آج میں لکھتا ہوں، کل حدیث مل جاتی ہے، میں اس سے رجوع کر لیتا ہوں. تو آپ کا امام، آپ کا مقتدی جس سے آپ عقیدت رکھتے ہیں، وہ رجوع کرنے کے لیے تیار ہے. اور تیار ہی نہیں ہے، ثبوت موجود ہے، اس نے رجوع بھی کیا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم اس امام کے ماننے والے ہیں، ہم اس امام کی تقلید کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. کون سی تقلید ہے، کون سی اتباع ہے کہ ہم اپنے امام ہی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ کہ اگر ہمارے امام نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے تو ہم صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی اس پر عمل نہیں کریں گے. ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کا علم رہا، یہ ہمارے پاس عذر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عظیم کارنامہ ہے. اور جب تک دنیا قائم ہے اور جب بھی لوگ اصل دین سے پیچھے ہٹیں گے، امام شافعی کے طریقوں کو ضرور اپنائیں گے، یاد کریں گے کہ اصل شریعت، اصل دین کیا ہے؟ قرآن اور حدیث ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں صحیح روایات سے یہ ثابت ہے. کہتے ہیں کہ امام شافعی جب بغداد پہنچے ہیں، اس وقت بغداد کی جو سب سے بڑی مسجد تھی، جامع بغداد جس کو کہا جاتا ہے، اس مسجد میں 40 سے زیادہ دروس کے حلقے قائم ہوتے تھے. اور بعض روایت میں 50 کا ذکر ہے. 50 کے آس پاس درس قائم ہوا کرتے تھے. علماء کرام ہر درس میں موجود ہوا کرتے تھے. لیکن کسی بھی حلقے درس میں کسی نے امام شافعی سے پہلے یہ آواز نہیں سنی کہ جو یہ کہتا ہو کہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں یہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے. کیا کہتے تھے لوگ؟ امام شافعی کہتے ہیں کہ حدثنا مشایخنا واساتذتنا، ہمارے مشایخ نے یہ بات بیان کی، ہمارے اساتذہ نے یہ بیان کی. کسی کی جرأت نہیں تھی جو یہ کہہ سکے کہ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں قرآن و حدیث سے اس کی دلیل کیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، راوی کا بیان ہے، ایک ایک حلقے میں بیٹھ کر قال اللہ وقال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کی ہیں. اور راوی کہتا ہے کہ ایک بھی حلقہ ایسا باقی نہیں رہا اس مسجد کے اندر
جس میں قال اللہ قال الرسول نہ کہا امام شافعی نے، تو یہ امام شافعی کا تجدیدی کارنامہ ہے کہ لوگوں کو، اس امت کے افراد کو جو اصل دین سے ہٹ گئے اور اپنے اماموں کی اندھی تقلید میں مبتلا ہو گئے، قرآن و حدیث کو انہوں نے چھوڑ دیا، امام شافعی نے پھر سے یہ عہد کیا کہ اس امت کو قرآن اور حدیث کی طرف واپس لوٹانا ہے۔ ہمیشہ یہ فکر رہی، اور ان کے جو آگے اقوال آ رہے ہیں اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے۔ زندگی کی آخری لمحات تک امام شافعی نے یہی کوشش کی ہے، اور اس میں امام شافعی کامیاب ہے۔ آپ کے اس ہندوستان میں اگر عمل بالحدیث کا ذکر کیا جائے، تذکرہ کیا جائے، 16ویں اور 17ویں عیسوی تک پورا ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت شرک اور بدعت میں مبتلا تھی، اور دین کے نام پر سوائے رسم و رواج کی اور کوئی چیز نہیں جانتی تھی، بدعات کی بھرمار تھی، اور کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ قرآن سے اس مسئلے کی دلیل کیا ہے، حدیث سے اس مسئلے کی دلیل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے خانوادہ ولی اللہ کو، اور بالخصوص اس خانوادے کے جو سردار ہیں ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو، جب یہ ہندوستان سے ہجرت کر کے، سفر کر کے حجاز گئے، مکہ گئے، مدینے گئے، وہاں کے علماء اکرام سے حدیث کا علم حاصل کیا، اور حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد ہندوستان واپس آئے۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے عمل بالحدیث کی ابتدا کی، اور اس مشن کو اور اس مہم کو ان کے بیٹوں نے، ان کے پوتوں نے، اور ان کے پوتوں کے جو شاگرد ہیں ان میں سب سے اہم شخصیت نذیر حسین محدث دہلوی کی ہے، انہوں نے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ جو حدیث کا علم یا سنت رسول پر عمل کرنے کی جو شکلیں ہم کو نظر آ رہی ہیں، یہ انہی علماء اکرام کی مرہون منت ہیں۔ انہوں نے علم حدیث کو زندہ کیا ہے۔ ثبوت کے طور پر میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں کہ یہاں علم حدیث کا کیا مقام تھا اور کیا حیثیت تھی۔ روایت میں ذکر کیا ہے کہ قاضی رکن الدین حنفی المسلک تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھتے تھے، ان کے مسلک کے ماننے والے تھے۔ کون ہے؟ قاضی رکن الدین۔ اور دوسری بڑی شخصیت ہندوستان کی جن کو حضرت نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، اور علماء نے ان کو سلطان المشائخ کا خطاب دیا ہوا ہے۔ یہ سلطان المشائخ، دونوں کے درمیان ایک طرف قاضی صاحب ہیں، دوسری طرف نظام الدین اولیاء ہے، دونوں کے درمیان کسی دینی مسئلے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اس مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، لیکن قاضی رکن الدین سننے کے بعد کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سے کیا واسطہ ہے؟ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول پیش کرو۔ اس مسئلے کی اگر کوئی دلیل ہے تو امام اعظم کا قول لے کر آؤ، تب میں تسلیم کروں گا، مانوں گا۔ یہ تھا ہمارے ہندوستان میں علم حدیث کا حال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تعلق سے یہ عقیدہ تھا کہ ہم حدیث کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، تبھی مانیں گے جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول لے کر آؤ۔ نظام الدین اولیاء نے جواباً کہا، افسوس ہوتا ہے، تعجب کا اظہار فرمایا، کہا سبحان اللہ، تعجب ہے تمہارے اوپر، میں حدیث رسول پیش کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی سنت پیش کرتا ہوں، اور تم کہتے ہو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول لے کر آؤ۔ یہ حال تھا ہمارے ہندوستان کے اندر علم حدیث کا، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی صریح اقوال ان کے موجود ہیں اس تعلق سے، جن کو میں نے پیش کیا ہے، اور صاف الفاظ میں امام صاحب نے یہ کہا ہے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مسلک ہے، میرا مذہب ہے، لیکن ماننے والے امام صاحب کے اس مسلک کو تیار نہیں۔ تو آج صحیح معنی میں اتباع کرنے والا کون ہے؟
پیروی کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی مسئلہ آ جائے، اگر صحیح حدیث اس میں مل جائے، وہی امام کا قول چھوڑ کے حدیث رسول پر عمل کرے، وہی امام صاحب کا صحیح معنی میں متبع ہے، عقیدت مند ہے۔ یہ حال تھا آپ کے ہندوستان میں عمل بالحدیث کا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر اسی سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی عظمت اتار دے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت پر عمل کرنے کی سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔